اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ آئیے میں آیت کا ترجمہ کر دیتی ہوں، پھر ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام شروع کرتی ہوں کہ روز کی جو ایک آیت سمجھنے کا ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہماری عملی زندگی میں اس قرآن کے ذریعے انقلاب آ جائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ نہیں جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کی، وبینوا اور کچھ واضح کر دیا، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ پچھلی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کتمان حق کے مرتکب ہوتے ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں، ان کو توبہ کی دعوت دی ہے۔ ایک نوجوان صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور اس کا سارا سامان اس کی ایک سواری پر ہوتا ہے، پانی ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان ہے جو اسے اپنی سواری پر لادا ہوا ہے۔ وہ ٹریول کر رہا ہے اور ٹریولنگ کے دوران وہ ایک صحرا میں ہے جہاں ویرانہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اور ٹریولنگ کے دوران وہ ایک درخت کے نیچے ریسٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا ہے۔ اب جب وہ لیٹتا ہے نا تو اسے نیند آ جاتی ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری وہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن کہیں نظر نہیں آتی۔ اب اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ ذرا سوچیے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے کہ اس کا سارا متاع حیات اس سواری کے اوپر تھا، اور اس سواری سے ہی تو وہ اس کی امیدیں وابستہ تھیں کہ جس نے اس کو صحرا پار کروانا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے۔ اچانک دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے اس کی سواری آ رہی ہے۔ اب سوچئے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں کہتا ہے اللہ تیرا شکر، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ خوشی میں یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کی سواری لوٹ آتی ہے اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا اس کے منہ سے الفاظ کیا نکل گئے ہیں۔ جتنی خوشی اس نوجوان کو ہوتی ہے اتنی خوشی اللہ رب العزت کو ہوتی ہے۔ پتہ ہے کب؟ جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ تابا یتوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا۔ جب اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے، جب اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے، وہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ کیسی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بتائی ہیں توبہ کرنے کی۔ اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے کہ اللہ جو میں کرتا رہا ہوں میں اس سے تائب ہوتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے، اما من خاف سورۃ نازیات میں، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک لیا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ علماء سو جن کے پاس دین کا علم ہے، یہ بھی تو لوگوں کی طرح خواہشات میں ہی تو پڑ گئے تھے۔ خواہشات میں پڑھ کر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا تھا کہ اگر ہم لوگوں کو کہیں گے تو ہمیں بھی عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیا شرط ہے توبہ کی؟ پہلی شرط اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جو کرتے رہے ہیں اس کے لیے آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوں، اور پھر پکا عہد کہ آئندہ نہیں کروں گی، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور پھر تیسری بات کیا کہی؟ وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے جو حق ان کے پاس موجود تھا، جو علم ان کے پاس موجود تھا، وہ دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دینے کی ٹھان لی۔
عہد کیا کہ جو مجھے پتا ہے وہ میں دوسروں کو ضرور بتاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا فَأَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہ سے تائب ہو جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے اور پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور سورۃ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبدل اللہ، دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی شان دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو برائیاں انہوں نے کی تھیں، جو برائیاں جو گناہ وہ کرتے رہے ہیں، اب جب وہ تائب ہو رہے ہیں، وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ میں ان کو رپیٹ نہیں کروں گا، میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاروں گا، اور انسانوں کو، انسانیت کو راہ راست پر لانے کی جو ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے، میں وہ فریضہ بھی سر انجام دوں گا، تو اللہ ان کے گناہوں کو، جو گناہ وہ کرتے رہے ہیں، اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دیکھیے یہ ہے اللہ کی صفت، اللہ فرما رہا ہے میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان برائیوں کو، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا رب، یہ ہے ہمارا رب جو اتنا رحمان ہے۔ وہ کہتا ہے بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آئے، میں اس کی طرف بھاگ کر آتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ آئے گا، میں دو ہاتھ آؤں گا۔ وہ ایک بالشت آئے گا، میں ایک ہاتھ آؤں گا۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ فرمایا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ ہے اللہ، اور یہ ہے اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب کوئی میرا بندہ اٹھے گا اور آ کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور میں اسے معاف کر دوں گا۔ اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جتنی اس صحرا میں سفر کرنے والے مسافر کو اپنا متاع حیات واپس ملنے پہ ہوتی ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، ذرا سوچیے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے کہ اس کا سارا متاع حیات اس سواری کے اوپر تھا، اور اس سواری سے ہی تو وہ اس کی امیدیں وابستہ تھیں کہ جس نے اس کو صحرا پار کروانا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اچانک دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے اس کی سواری آ رہی ہے۔ اب سوچئے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں کہتا ہے اللہ تیرا شکر، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ خوشی میں یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کی سواری لوٹ آتی ہے اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا اس کے منہ سے الفاظ کیا نکل گئے ہیں۔ جتنی خوشی اس نوجوان کو ہوتی ہے اتنی خوشی اللہ رب العزت کو ہوتی ہے۔ پتہ ہے کب؟ جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ تابا یتوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا۔ جب اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے، جب اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے، وہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ کیسی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بتائی ہیں توبہ کرنے کی۔ اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے کہ اللہ جو میں کرتا رہا ہوں میں اس سے تائب ہوتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے، اما من خاف سورۃ نازیات میں، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ علماء سو جن کے پاس دین کا علم ہے، یہ بھی تو لوگوں کی طرح خواہشات میں ہی تو پڑ گئے تھے، خواہشات میں پڑھ کر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا تھا کہ اگر ہم لوگوں کو کہیں گے تو ہمیں بھی عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیا شرط ہے توبہ کی؟ پہلی شرط اپنی اصلاح کرنی ہے، جو کرتے رہے ہیں اس کے لیے آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوں، اور پھر پکا عہد کہ آئندہ نہیں کروں گی، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور پھر تیسری بات کیا کہی؟ وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے جو حق ان کے پاس موجود تھا، جو علم ان کے پاس موجود تھا، وہ دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دینے کی ٹھان لی۔
عہد کیا کہ جو مجھے پتہ ہے وہ میں دوسروں کو ضرور بتاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہ سے تائب ہو جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے اور پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور سورۃ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبدل اللہ، دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی شان دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو برائیاں انہوں نے کی تھیں، جو برائیاں جو گناہ وہ کرتے رہے ہیں، اب جب وہ تائب ہو رہے ہیں، وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ میں ان کو رپیٹ نہیں کروں گا، میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاروں گا، اور انسانوں کو، انسانیت کو راہ راست پر لانے کی جو ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے، میں وہ فریضہ بھی سر انجام دوں گا، تو اللہ ان کے گناہوں کو، جو گناہ وہ کرتے رہے ہیں، اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دیکھیے یہ ہے اللہ کی صفت، اللہ فرما رہا ہے میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان برائیوں کو، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا رب، یہ ہے ہمارا رب جو اتنا رحمان ہے۔ وہ کہتا ہے بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آئے، میں اس کی طرف بھاگ کر آتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ آئے گا، میں دو ہاتھ آؤں گا۔ وہ ایک بالشت آئے گا، میں ایک ہاتھ آؤں گا۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ فرمایا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ ہے اللہ، اور یہ ہے اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب کوئی میرا بندہ اٹھے گا اور آ کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور میں اسے معاف کر دوں گا۔ اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جتنی اس صحرا میں سفر کرنے والے مسافر کو اپنا متاع حیات واپس ملنے پہ ہوتی ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں پر دو باتیں مزید قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم تسبیحات پہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ کی، لیکن عملی زندگی میں ہمارے اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہے، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی قبولیت کی یہ شرائط ہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر، آپ کے اندر احساس شرمندگی ہو، اور دوسرا آپ عہد کریں کہ جو علم، جو حق آپ کے پاس ہے آپ اس کو پہنچائیں گے۔ اور دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے، پیچھے چونکہ بظاہر مخاطب علماء یہود ہیں، تو ہم یہ کہہ کر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ یہ تو اللہ نے علماء یہود سے کہا ہے، عیسائی راہبوں سے کہا ہے، تھوڑی ہم سے کہا ہے۔ نہیں، جو کچھ وہ کر رہے تھے آج وہ ہم کر رہے ہیں، ہم ان کی ریورس کاپی ہیں، ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہم لوگ بھی، کوئی ناراض نہ ہو جائے، نہیں رہنے دو، اپنی فکر کرو۔ بڑی بات آج کل جو حق بیان کرنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی فکر کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، ہم کبھی بھی اس وقت تک اپنی اصلاح نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے ارد گرد کا ماحول صاف نہیں کریں گے۔ آپ نے جس جگہ پہ بیٹھنا ہے وہ جگہ آپ نے صاف کر لی ہے، ارد گرد گندگی موجود ہے، تو کیا آپ کی جگہ صاف رہ پائے گی؟ کتنا عرصہ رہے گی؟ آہستہ آہستہ وہ گندگی آپ کی جگہ پہ بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے جب ہم، جو علم ہمارے پاس موجود ہے، ہم دوسروں تک نہیں پہنچاتے، تو وہ آہستہ آہستہ ہم سے بھی چھننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ خود ان گناہوں، پہلے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھلے لگنے لگ جاتے ہیں، وہ گناہ، وہ چیزیں، وہ کچھ جو معاشرے میں ہو رہا ہے جن پر ہم نے خاموشی اختیار کی تھی، آہستہ آہستہ وہ ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہی تو ہوا تھا اس عابد اور بڑے نیک انسان کے ساتھ جو بنی اسرائیل کی بستی میں موجود تھا، اور پوری بستی گناہوں میں مبتلا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو عذاب میں مبتلا کر دو، تو فرشتوں نے پوچھا اے اللہ، وہاں پہ تو تیرا ایک بڑا نیک بندہ موجود ہے جو ہر وقت تیری عبادت کرتا رہتا ہے، تو ہم کیسے اس بستی کو پلٹ دیں، کیسے ہم اس کو زمین پر دے ماریں، کیسے ہم اسے تیرے عذاب میں مبتلا کر دیں، وہاں تو تیرا ایک بڑا نیک بندہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اسی کو عذاب میں مبتلا کرو، کیونکہ وہ دیکھتا رہا کہ لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں، لوگ آگ کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس نے ان کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایٹ لیسٹ وہ کوشش تو کرتا،
کیوں اللہ نے آپ سے سوال کرنا ہے آپ کی کوششوں کا، آپ نے اللہ کا دین پہنچانے کی کس حد تک ہم نے کوشش کی ہے، اللہ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے۔ یہ نہیں پوچھنا کتنے لوگ تمہاری دعوت سن کے، تمہاری باتیں سن کے اس طرف آئے تھے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اپنے نبی کو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ ان پر کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو ہم یہ اگر کہہ دیں کہ یہ باتیں تو یہودی علماء کے لیے تھیں یا عیسائی علماء کے لیے تھیں، یہ کہہ کر ہم بری نہیں ہو سکتے۔ یہ آیات، یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہم اس کے اولین مخاطب ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت مسلمان بھی ہم اس کے مخاطب ہیں۔ تو فرمایا کہ الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہ 3 کام کرنے ہیں، توبہ کرنی ہے، پھر اصلاح کرنی ہے، اور پھر اللہ کا دین پہنچانے کی ذمہ داری لینی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان کی جہاں پر ایمان کو کیٹاگرائز کیا ہے، ایمان کی قسمیں بتائی ہیں کہ سب سے مضبوط ایمان اس کا ہے جو برائی کو دیکھے اور اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ آتا ہے جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن زبان سے کہتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر تیسرے نمبر پہ وہ کہ جو نہ ہاتھ سے کہہ رہا ہے نہ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل میں برا جانتا ہے، مطلب دل میں برا ضرور جانے۔ تو بہرحال یہ ایک حکمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اصلاح کا کام کرو، وبینوا کا کام کرو۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بہت سمجھنے والی بات ہے، کوئی بھی انسان غلطیوں سے، گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا، کہ کوئی بندہ دین کی تبلیغ اس وجہ سے نہ کرے کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں۔ جب آپ تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر خود بخود اصلاح آپ کی ہوتی چلی جاتی ہے، آپ خود سوچتے ہیں کہ میں جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں میں پہلے اس پر خود عمل کروں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کی خود بخود اصلاح ہوتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ گناہوں سے پاک کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے انسان کا مطلب ہی بھول جانے والا ہے، وہ بھول جاتا ہے، وہ پھر غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو غلطیاں کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو فرشتے ہیں نا، ان کے اندر غلطیاں کرنے کی حص ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ انسان جو ہے نا، انسان بھول جاتا ہے پھر غلطی، یہی آدم اور حوا علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ ایسے اللہ نے فرمایا کہ میں اگر دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوتے جو غلطیاں کرتے ہی نہ تو میں ان کو ختم کر کے ایسی قوم لاتا۔ قرآن پاک میں ہی آتا ہے جو غلطیاں کرتے پھر توبہ کرتے اور پھر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی اور پھر وہ اللہ سے توبہ کرتے۔ تو جو تائبین ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ توبہ کرتے رہنا، سچے دل سے توبہ کرتے رہنا اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے عادت بنائیے جب کوئی غلطی ہو جائے تو دل سے توبہ کیجیے اور ارادہ کریے کہ میں نے نہیں کرنا، پھر ہو جائے پھر توبہ کریے، اور استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کہتے ہیں کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا میں گنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھ جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا اعمال نامہ اس کا ہوگا جس کے اعمال نامے میں کثرت استغفار پائی جائے گی۔ اسی لیے اس چیز کو ہمیں اپنی عادت اور اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے، ہماری توبہ کو قبول کرے اور ہمیں تائبین اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔